وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مئی کے یدھ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کرنے پر امریکی کانگریس نے بھی مہر لگا دی ہے۔ ٹرمپ اپنی ہر تقریر میں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان نے بھارت کے ساتھ نئے نویلے جہاز گرا دیے۔ ہماری ایئر فورس اور بری فوج نے 4 روز میں بھارت کی فوج کو گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ الحمدللہ امریکہ میں کانگریس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جو مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس عزت سے نوازا ہے آج، یہ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے کڑیل بہادر جوانوں کی، ان کی بہادری کی بدولت، ہماری ایئر فورس شاہینوں کی شاندار کارکردگی کی بدولت، اور ہماری جو بری فوج ہیں انہوں نے الفتح میزائل داغے ہندوستان کے اندر جا کر، اور 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت۔ بلا خوف انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج فتح عطا فرمائی ہے، یہ اس مالک کا کرم اور پاکستان کی افواج کی دلیری، پاکستان کو جو فتوحات ملی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو دی گئی دھمکی کے بعد الیکشن کمیشن نے سنجیدہ اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ NA-18 ہری پور میں ضمنی انتخاب کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کی سفارش کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس پر تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوشین، بتائیے گا تفصیل۔ بالکل، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو خطوط ارسال کر دیے، جن میں ان کو کہا گیا ہے کہ 23 نومبر کو NA-18 ہری پور میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز جو ہے وہ تعینات کی جائے۔ اس سلسلے میں ارسال کیے گئے خط میں لکھا ہے کہ فل پروف سیکیورٹی جو ہے فراہم کی جائے، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے میں ضلع انتظامیہ، پولیس اور الیکشن افسران کو دھمکی دی، اور وزیر اعلیٰ نے عملے اور ووٹرز کی زندگی اور جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا، اور اس دوران ایک مفرور مجرم وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے کل ایک اہم کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے، جس میں انہوں نے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور جو NA-18 سے امیدوار ہیں جو کہ عمر ایوب کی اہلیہ ہیں، ان دونوں کو نوٹس کرتی ہیں، اور کل الیکشن کمیشن میں اس اہم کیس کی جو سماعت ہے وہ کی جائے گی دن 12 بجے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور یہاں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA-18 سے امیدوار سحر ناز عمر ایوب کو بھی کل پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور بات کریں گے ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $330 ملین کی منظوری دے دی۔ فنڈز سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن اسٹرینتھننگ پروجیکٹ کے لیے جاری ہوں گے۔ ADB کے مطابق منصوبہ کلین انرجی ٹرانسمیشن میں توسیع کے لیے اہم ہے۔ منصوبے میں 500 kV کی نئی 290 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن تعمیر کی جائے گی۔ اسلام آباد اور فیصل آباد میں گریڈ انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہوگا۔ منصوبہ 3200 میگا واٹ پن بجلی نیشنل گرڈ تک پہنچانے میں مدد دے گا۔ کم لاگت پن بجلی کی ترسیل سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا، توانائی، سیکیورٹی اور سستی بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ منصوبہ پاکستان کے توانائی شعبے کی اصلاحات پروگرام کا حصہ ہے۔ $285 ملین کا عام قرض، جبکہ اس میں $45 ملین رعایتی قرض شامل ہے۔ اور
خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ DI خان میں پولیس کی بختربند گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا۔ حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ DPO کے مطابق بختربند گاڑی کو ناؤ ملنگ کے قریب دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ شہید اہلکاروں میں ڈرائیور محمد رمضان، کانسٹیبل سیف الرحمان شامل ہیں۔ زخمیوں میں حوالدار شاہد، کانسٹیبل محبوب عالم، آصف اور کفایت شامل ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پولیس کی ایک بختربند گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ TPO کے مطابق بختربند گاڑی کو گاؤں ملنگ کے قریب دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں ڈرائیور محمد رمضان، کانسٹیبل سیف الرحمان شامل ہیں۔ زخمی میں حوالدار شاہد، کانسٹیبل محبوب عالم، آصف اور کفایت شامل ہیں۔ اور تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کا 27ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی جانب سے آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت 4 ججز کی جانب سے آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا۔ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ ترمیم چیلنج کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار کر کے سپریم کورٹ کو بھجوا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آج ہی 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار بھی درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بھی درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ اور تازہ خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے ایک بار پھر اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے۔ شبیر جی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی اب سے تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ جیل بانی PTI سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ 7ویں مرتبہ سہیل آفریدی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ KP کو داگل ناکے پر پولیس نے روکا ہے اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور یہاں سے سہیل آفریدی کے قافلے کو اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا گیا۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ KP کا پولیس افسران کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس عدالتی احکامات ہیں، اس کے باوجود انہیں اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، جس پر پولیس افسران کی جانب سے ان کو بتایا کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کو اڈیالہ جیل جانے دیا جائے اور آپ 1.5 سال سے یہاں پر آ رہے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کو یہاں پر پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن ملاقات کا پروگیٹو جیل انتظامیہ کو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اور 19 نومبر کو مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع محمد میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 خوارج مارے گئے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اور 19 نومبر کو مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی اور انٹیلیجنس، اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع محمد میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 خوارج مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو نارکوٹکس کنٹرول کا انسداد منشیات کے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین $130 ملین مالیت کی منشیات ضبط کرنے پر پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو وزیر داخلہ نے سراہا۔ کہا انسداد منشیات کے کامیاب آپریشن پر نیول چیف اور PNS تبوک کے عملے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے منشیات کی بڑی کھیپ پکڑی۔ PNS تبوک کا بحیرہ عرب میں انسداد منشیات آپریشن پاک بحریہ کے پروفیشنلزم اور مستعدی کا ثبوت ہے۔ قوم کو بحریہ کے جانبازوں پر ناز ہے۔ پنجاب کے تمام جنگلات کی سیٹلائٹ مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ورلڈ ویو 3 اسپاٹ 6-7 اور اس کے علاوہ PSR لینڈسیٹ اور
درو سمیت ہائی ریزولوشن سیٹلائٹس کا استعمال شروع کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی لائیو فیڈ سے جنگلات کے رقبے کے تحفظ کے علاوہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی فوری اطلاع مل سکے گی۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کی بنیاد پر انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس فوری کارروائی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر شجرکاری اور جنگلی حیات سے متعلق بھی سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی مدد لی جائے گی۔ آگ لگنے کی نشاندہی اور نقصان کے تخمینے میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مددگار ثابت ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے 20 نئی گاڑیوں، نئے یارڈز، ای وی چارجنگ اسٹیشن اور کراچی واٹر کارپوریشن کے پہلے پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ اقدامات سے نکاسی آب کے نظام میں بہتری، شفافیت اور کارروائیوں میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس پر ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کارساز یارڈ میں آج میئر کراچی مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ آپریشنل یونٹس کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی کے مطابق برسوں سے درکار اپ گریڈیشن کے بعد فلیٹ میں 20 نئے سیکشن پمپ اور جیٹنگ گاڑیاں شامل کر لی گئی ہیں۔ 63 کروڑ روپے کی لاگت سے حاصل کی گئی یہ گاڑیاں اب فلیٹ کو 122 سے بڑھا کر 142 تک لے آئی ہیں، جس سے بارشوں کے دوران فوری رسپانس میں مدد ملے گی۔ یہ نیلی گاڑیوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، جو کہ مزید 20 گاڑیاں آنے سے 142 ہمارے اس طرح کا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہو جائے گا، جس میں ہم میکینکلی مشین کے ذریعے اپنی جو چوکنگ ہو جاتی ہے سیوریج کی لائنز کو، اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ پانی چوری اور غیر قانونی کنیکشنز کے سدباب کے لیے کراچی واٹر کارپوریشن کا پہلا پولیس اسٹیشن بھی قائم کر دیا گیا ہے، تاکہ کارروائیوں میں کسی بیرونی محکمے پر انحصار نہ رہے۔ دوسری جانب ماحول دوست اقدامات کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کے لیے کارساز دفتر میں چارجنگ اسٹیشن بھی فعال کر دیا گیا ہے، جو شہر میں ای وی نیٹ ورک کے قیام کی جانب پہلا قدم ہے۔ سرونگ سیشن جج چیف جسٹس صاحب نے پروپوز کیا، سندھ حکومت نے اس نام کو اپروو کیا اور وہ نوٹیفائی ہو گئے۔ تو معزز جج صاحب ہی کیسز سنیں گے، وہی فیصلہ کریں گے، اور اس کی اپیل جو ہے نارمل سیشنز کورٹ میں نہیں جاتی، اس کی اپیل کا پروویژن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ذریعے ہونا ہے۔ اور یہ جو ہمارے چوری کے کیسز تھے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ پائیں گے اور ہم فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو پائیں گے، تاکہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ جو پانی کی چوری کر رہا ہے نا، اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پانی کی فراہمی کے بڑے منصوبے پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ K4 آگمنٹیشن کے پہلے حصے میں 96 انچ قطر کی لائن بچھائی جا رہی ہے، جس کی یومیہ بنیادوں پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ پرانے COD پمپ کی تبدیلی کا کام بھی جاری ہے۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز، کراچی۔ علامہ طاہر محمود اشرفی لاہور میں علماء کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ بعض قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر فوج کا، سلامتی کے اداروں کا اور مولوی کا تصادم ہو جائے۔ میں 1986 کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ میں جامعہ اشرفیہ میں اس وقت پڑھتا تھا، تو مجھے صحافت کا شوق تھا۔ شام کو میں آ جاتا تھا، جنگ اخبار نیا یہ جو ابھی بلڈنگ ہے یہ بنی تھی۔ اس وقت ایک ریسرچ آئی جو کہ پاکستان کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو 3-4 چیزیں کی جائیں، اور اس میں ایک یہ تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کروائے جائیں۔ بریلوی کو دیوبندی سے لڑاؤ، دیوبندی کو بریلوی سے لڑاؤ، شیعہ کو سنی سے لڑاؤ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں کیا ہوا۔ 8,500 علماء کی لاشیں ہم نے اٹھائی۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب لے لیں، مولانا حسن جان لے لیں، جتنے بھی آپ دیکھتے جائیں، مفتی نظام الدین شامزئی لے لیں، مولانا یوسف الدین، یعنی آپ دیکھتے جائیں۔ لیکن محراب و منبر نے 8,500 علماء کی لاشوں کے بعد بھی پاکستان زندہ باد کہا ہے، کسی مولوی کی زبان سے پاکستان کے خلاف لفظ نہیں نکلا۔ یہ پاکستان سے اس سے بڑی وفاداری کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آج بھی یہ حالات مختلف جماعتوں پہ آئے ہیں، یہاں بھی آئے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی۔ اگر کوئی کہے تو میں وہ شخص ہوں جو آخری منٹ تک، آخری لمحے تک کوشا تھا کہ یہ تصادم کی کیفیت ختم ہو جائے، نہ ہو۔ بدقسمتی ہے، تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ کون کتنا قصوروار تھا۔ میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ
میرے سے وہ لوگ عمر میں بھی کم تھے، تو باقی تو میں طالب علم ہوں۔ علامہ طاہر محمود اشرفی علماء کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔